بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، الذین وہ جو، الذی وہ ایک جو، الذین وہ سب جو، یکتمون، کتمان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا۔ یہ زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما جو، یعنی اس چیز کو چھپاتے ہیں، انزل اللہ، نازل کی اللہ نے، نزل وہ اترا، انزل اس نے اتارا، اللہ اس میں فاعل ہے، اللہ نے اتارا جس چیز کو، من الکتابی، اپنی کتاب میں سے، اپنی کتاب میں سے مراد آسمانی کتاب، اللہ تعالیٰ کی جو جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کے لیے ایک لفظ الکتاب استعمال کیا جاتا ہے، اور اہل کتاب کے پاس بھی اس آسمانی کتاب میں سے کچھ اتارا گیا تو شاید اس لیے ہم من الکتاب کا لفظ آیا۔ تو اہل کتاب کے پاس جو پیچھے بات چل رہی تھی وہ حلال حرام کی بات چل رہی تھی، اور حلال حرام کے پرسپیکٹو سے مشرکین نے کچھ چیزیں خود ہی سوچ سوچ کے حرام ٹھہرا لی تھی اپنے بدعات یا اپنے توہمات کے تحت، اور اہل کتاب نے بھی کچھ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو یہودیوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا، اور جو تورات میں کہیں حرام ہی تھی، بس حضرت یعقوب کو پسند نہیں تھا۔ تو پھر کئی چیزیں ایسی تھیں جو یہودیوں کی بحثوں کی وجہ سے، ان کی کٹ حجتی کی وجہ سے ان کے اوپر حرام ہو گئی، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سوال پر سوال کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے نارمل چیزیں بھی ان کے لیے منع ہو گئی تھی، اور ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آخری نبی جب تشریف لائیں گے تو وہ جو بھی گلے میں توق ان کے پڑے ہوئے ان کو اتار ڈالیں گے اور تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے۔ عیسائیوں نے بھی ایسے کیا، بلکہ عیسائیوں کی تو آپ آج کل کے دور میں جو عیسائی دیکھیں، اور ایون شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ ہو گیا تھا کہ مثلا انہوں نے خنزیر کو بھی حلال کر لیا۔ یہودی بھی تو آج بھی خنزیر نہیں کھاتے، آج بھی یہودی جو ہیں وہ ذبح کر کے کھاتے ہیں، خون نکال کے کھاتے ہیں۔ تو یہودیوں نے جنرلی کیا کیا، سختی کے ساتھ چیزوں کو حرام زیادہ کر لیا، اور عیسائیوں نے جنرلی کیا کیا کہ چیزوں کو حلال زیادہ کر دیا، شراب بھی حلال کر دی، مردار بھی حلال کر دیا، خنزیر بھی حلال کر دیا۔ اب جب آخری نبی تشریف لائے اور آخری نبی نے ساری چیزوں کو ان کے مقام پر رکھا، تو ڈھٹائی میں اور دشمنی میں انہوں نے جو ان کی کتابوں میں چیزیں واضح تھیں، جن سے پتہ لگتا تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو ابھی یہ چیز منع ہے لیکن آخری نبی کے آنے کے بعد مثلاً حلال ہو جائے گی، تو انہوں نے ان کو چھپا لیا اور اس سے کوئی معمولی فائدہ اٹھایا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا فرقہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ اگر ہوتا ہے کہ ہمارے فرقے کی فلاں بات تو غلط ہے، لیکن آپ اپنی فالوورشپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یا مینٹین کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو حق بات کو چھپا لیں، جو کتاب میں اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو چھپا لیں تاکہ اس کے عوض ان کو تھوڑا معاوضہ حاصل ہو سکا ہو، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب خریدنا یا بیچنا دونوں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ترجیح دینا ہوتا ہے ایک چیز کے مقابلے میں دوسری کو، یا وہ حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے بھی، اور وہ یشترون بھی، اور وہ اس کو بیچ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں حاصل کرتے ہیں سمنن قلیلا، سمن کہتے ہیں قیمت کو، اور قلیل چھوٹی تھوڑی، تو وہ حقیر قیمت کے عوض ان کو بیچ ڈالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حق نازل فرمایا ہے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اولئک ذالکہ کی جمع، اور یہاں اس سے بات ہو رہی ہے پیچھے جن کا ذکر ہوا، یہی وہ لوگ ہیں، ماں، یہاں ماں کا مطلب ہے نہیں، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، کیا، جو اور نہیں۔ یہاں اوپر اس کا مطلب جو تھا، لیکن اس جگہ یہ ماں نہیں میں، اور یہ ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ لگے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ماں یأکلون،
अक्ल व शर्ब का मतलब होता है खाने पीने की चीजें। तो याकुलूना वो खाते हैं, मा याकुलूना वो नहीं खाते हैं, फी बुतूनिहिम अपने पेटों में। बतन जो है ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, पेट को कहते हैं। अपने पेटों में वो नहीं खाते हैं, मतलब कि अब हम उर्दू के मुहावरे में जब हम तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे अपने पेटों में वो नहीं डालते हैं या अपने पेटों में नहीं भर रहे हैं। इल्ला, इल्ला का मतलब है मगर। तो जब माँ के साथ इल्ला आ जाएगा तो अब मतलब ये नहीं का कि मफहूम यूं बन जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेटों में अन्नारा आग भर रहे हैं, या दोज़ख की आग भर रहे हैं। तो वो लोग जो अल्लाह के उतारे हुए को छुपा लेते हैं, जो अल्लाह ने किताब में से उतारा है और उसके एवज़ मामूली मुआवजा कबूल कर लेते हैं, वो लोग तो सिर्फ अपने पेटों में आग भरते हैं। ज़ाहिर बात है ये यहूदियों से कहा जा रहा है और ज़ाहिर-सी बात है ये हमारे ऊपर भी उसी तरह अप्लाई होता है जैसे उन पे अप्लाई होता है। अगर हमें भी एक बात मालूम हो अल्लाह ताला ने किताब में नाज़िल की है और हम उसको छुपा लें कि हम उससे कोई मामूली फ़ायदा हासिल कर लेंगे, वो जितना मर्ज़ी फ़ायदा हासिल कर लिया जाए, क़यामत की आखिरी ज़िंदगी के मुकाबले में, अल्लाह की हिदायत के मुकाबले में वो फ़ायदा मामूली ही है। तो ये जानना चाहिए कि फिर सिर्फ़ अपने पेट में इंसान दोज़ख की आग भरता है और कुछ नहीं। वो लोग जो ये समझते हैं कि अल्लाह रहमान और रहीम है, हम जो कर देंगे वो माफ़ कर देगा। तो अल्लाह रहमान और रहीम है और अल्लाह ज़बरदस्त भी है और अल्लाह क़हार भी है और अल्लाह ज़ुल्तिक़ाम भी है। तो जो ऐसी हरकत करेंगे, वो फिर अपने पेटों में दोज़ख की आग भर रहे हैं और यही आग उनको फिर हमेशा-हमेशा मिलती रहेगी। और ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, युकल्लिमु वो कलाम करता है या वो कलाम करेगा। युकल्लिमुहुम वो उनसे कलाम करेगा। ला युकल्लिमुहुम वो उनसे कलाम नहीं करेगा और वो जो है वो आगे आ रहा है क्योंकि इस हे के ऊपर पेश है। इसका मतलब है कि ये रफ़ा है, ये फ़ाइल है। और नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। वाह और ला युज़क्कीहिम और ना ही वो उन्हें पाक करेगा। पाक ज़ाहिर सी बात है आखिरत वैसे तो पाक करने की जगह है ही नहीं, पाक करने के लिए तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, जो हमें उसकी आयतें पढ़ के सुनाई उन्होंने और उसके ज़रिए हमें किताब और हिकमत की तालीम अता फरमाई और उसके ज़रिए हमारा तज़किया किया, जिन्हों को ये तौफ़ीक हासिल हुई कि वो अपना तज़किया करवा सकें। क़यामत में पाक करने का मतलब ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके गुनाह निस्बतन कम होंगे, तो वो दोज़ख का अज़ाब कुछ भुगतेंगे जिसकी वजह से वो पाक हो जाएँगे और वो पाक होके फिर जन्नत में चले जाएँगे। तो ये लोग जो अल्लाह की आयतों को बेच डालेंगे मामूली कीमत के एवज़, ये लोग नहीं उसमें शामिल होंगे। इनको नहीं पाक किया जाएगा, ये कभी भी वापस जन्नत में नहीं जा सकते। वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अलम रंज, गम, अलीम रंज गम वाला, दर्द वाला, अलम वाला। तो और उनके लिए है दर्दनाक अज़ाब। ये इसका अंजाम है। ऑब्वियसली ये यहूदियों को अंजाम बताया जा रहा है। हाउएवर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे साथ भी यही अंजाम होगा। हमारा कोई मामला इससे डिफरेंट नहीं हो सकता। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाह बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो नाज़िल किया अल्लाह ने किताब में से वयश्तरूना बिही समनन कलीला और उसके एवज़ कबूल करते हैं थोड़ा मुआवज़ा। उलाइका मा यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। वो अपने पेटों में सिर्फ आग भर रहे हैं और उनसे कलाम नहीं करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन और उनको पाकीज़ा नहीं करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक थोड़ी-सी ब्रेक लें। जी, अब्दुल वारिस गिल साहब हैं हमारे साथ। मैं थोड़ा-सा उनको आपको बता दूँ माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक दी।
یہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا. تو گل صاحب اگر آپ چند منٹ کے لیے ذرا کچھ تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو معلوم ہو اور ہم سب اس چیز کو خوشی محسوس کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو گل صاحب کے ایفرٹ کی وجہ سے مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے اندر بھی کچھ خوشی بھی ہو اور کچھ جذبہ بھی پیدا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. وعلیکم السلام. آپ کو جواب کوئی نہیں دے رضوان سکیں گے, بھائی باقی سب میوٹ ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, خصوصی استاد محترم رضوان صاحب کو کہ جنہوں نے, اور فاروق صاحب جنہوں نے آج انوائٹ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فضل اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے. گزارش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے تقریباً کوئی 13 سال پہلے اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اور اس کے بعد مختلف مراحل تھے. تعلیم و تربیت کا مرحلہ تھا, اس کے بعد سیکھنے سکھانے کا مرحلہ تھا, اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا مرحلہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے چلتے 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 اس تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے کے بعد احساس ہوا کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن وی ہیو اینیمل پروٹیکشن سینٹر بٹ ناٹ اینی ون ایجوکیشن سینٹر فار نیو مسلم اور پروٹیکشن سینٹر. تو اس کے قائم کیا جائے کہ جو نو مسلمین کی تعلیم و تربیت ان کے معاشرتی اور سماجی مسائل کے حوالے سے کام کر سکے. ساتھ میں یہ بھی تھا کہ خود تو اسلام قبول کر لیا ہے, اب بہن بھائی رشتہ دار خاندان کا ایک خیال تھا, تو ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کیا جا سکے. تو اس کے حوالے سے پھر یہ بھی ایک ڈائمینشن تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس ادارے کے توسط سے نو مسلمین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کام لیا, بلکہ اللہ نے پھر ہمیں غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کی توفیق بھی عطا فرمائی, جس سے قریب کوئی 800 کے قریب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے, جس میں ذریعہ بنا ان کی ہدایت کا, اور اس کے علاوہ ادارے کے تحت کوئی 2000 سے زائد لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب تک مسلمان ہو چکے ہیں. باقی آگے سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی گئی ساری جدوجہد اور کی گئی ساری کوششیں اپنے حضور میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا. آمین. باقی جہاں تک میرے اسلام قبول کرنے کی بات ہے, تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے میں سب سے زیادہ جو اہم چیز تھی وہ کیا تھی. تو میرے لیے سب سے اہم جو ہمیں تو خیر قرآن کے قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا, قرآن کو چھونا, قرآن کو پکڑنا, اس کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سینہ کھولا, اس کے بعد پھر احساس ہوا کہ میں نے عیسائیت کا مطالعہ کیا, وہاں سے بیزاری کا اظہار ہوا, اللہ نے برات کر دیا. یہودیت بالکل اسے ریلیونٹ ہے, ہماری جو کتابیں ہیں اس میں یہودیت عیسائیت اکٹھی ہے تقریباً. اور اس کے بعد خیال تھا کہ دیگر مذاہب کا مطالعہ بھی کیا جائے گا, لیکن میری اساس جو تھی وہ تو ظاہر ہے کہ اسلام تک یا عیسائیت تک جو ہمارا بائی مذہب تھا. تو اسلام کے حوالے سے یہ تھا کہ 22 سال تک تو کسی نے ہمیں یعنی کہ بھولے سے بھی دعوت نہیں دی. معذرت, یہ شکایت نہیں ہے, یہ ایک حقائق ہے جو بیان کر رہا ہوں. تو جہاں تک بات تھی دعوت کے حوالے سے, تو کبھی کسی نے بھولے سے بھی نہیں کہا کہ عبدالواز ویئر یو وانٹ ٹو گو, واٹ آر یو لوکنگ ہیئر اینڈ دیئر, کیا جاننا چاہتے ہو, کیا تلاش ہے. جو عیسائیت کا مطالعہ کیا, یہودیت کا مطالعہ, میں اصل میں ایک اچھا عیسائی بننا چاہتا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ بات میں نے رضوان بھائی ایک بار مدینہ جانا ہوا, اور مدینہ میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق, ایک مسجد تھی, مسجد میں جمعہ پڑھانے کا موقع ملا. تو مدینے کی مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے یہ بات بتائی کہ میں گھر سے تو ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینے کے ایک مسجد کے ممبر پہ پہنچا دیا. تو اس کا ختمی نتیجہ یہ نکلا. تو اچھا عیسائی بننا چاہتا تھا, اس کے لیے عیسائیت کو پڑھا, لیکن تشنگی ختم نہیں ہوئی. اور پھر میں نے سوچا کہ اسلام کا مطالعہ بھی کر کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم معاشرے کے اسلام کو تو جانتے تھے, لیکن اسلام حقیقی کو نہیں جانتے کہ حقیقت میں جو مستقیم ہے, دین حنیف ہے, یہ کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب اسلام کا مطالعہ کیا,
اور اس میں بھی خصوصاً جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ دس از امیزنگ. اللہ نے جو اس میں اپنا تعارف کروایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید سنگولیرٹی کے حوالے سے، اپنے الہ ہونے کے حوالے سے جو اللہ نے اس میں اس سے بہترین اور قرآن کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر کوئی شک و شبہ رہ نہیں گیا تھا. تو الحمدللہ اس میں 6 سال لگے مجھے کمپیریٹیو اسٹڈی میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچا دی جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا. تو احساس یہ ہوا کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فلسفہ توحید ہے، اس سے آسان کوئی فلسفہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی جو کتاب ہے یہ دنیا اور آخرت کے لیے نصاب ہے، کامیابی اور کامرانی کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی ذات میں اللہ کوئی ثانی نہیں رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ ایمان لایا جائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے. اور یوں میں نے 2007 میں اللہ کی توفیق سے اسلام قبول کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسی پہ استقامت عطا فرمائے، اسی پہ زندہ آمین رکھیں، اسی پہ موت عطا فرمائے. آمین. گل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو کمپیریٹیو اسٹڈی کی 6 سال، یہ پاکستان میں ہی کی یا سر کہیں باہر کی؟ جی پاکستان میں تھا. جی نہیں اچھا بالکل پاکستان میں تھا. میں لاہور پہ رہائشی ہوں، اور یہی جو آخری 2 سال تھے اس میں مجھے I was goldsmith by profession. I was goldsmith. اور آخری جو 2 سال مجھے میسر آئے وہ میں پھر دبئی میں تھا اپنے جاب کے سلسلے میں. تو وہاں پہ پھر یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ میں نے پڑھا، اس کو سمجھا، اور پھر اسلام بھی میں نے then I was in دبئی جب میں نے اسلام قبول کیا. تو یہ ہے کہ ذرا تھوڑی مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ اگر پاکستان میں ہوتا تو خاندان والے تھے، بہن بھائی، رشتے دار. خیر بائیکاٹ تو انہوں نے پھر بھی کر دیا. پاکستان آئے، کوئی ایئرپورٹ پہ لینے نہیں آیا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا. بڑی مشکل ہوئی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج انہی رشتے دار، انہی بہن بھائی، انہی والدین کے دل میں میرے لیے سب سے زیادہ محبت بھر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مریم میں بھی آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتے ہیں. تو میرے ساتھ یہ عملی طور پہ ہوا، اللہ کا فضل ہے. لیکن جی انشاءاللہ جب یہ کرونا ختم ہوگا نا، ہماری ریگولر کلاسیں جب شروع ہوں گی تو ایک تو ہم اس وقت بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ آئیں، ہم سے ملاقات کریں. دوسرے یہ شاہد صاحب نے بھی میسج کیا ہے کہ سر میرے لیے سعادت. جب آپ فاروق صاحب کو کچھ ہمارے ڈیٹیل بتائیے گا اس آرگنائزیشن کی جہاں پہ نان مسلمس کو سپورٹ کیا جاتا ہے قرآن پڑھنے میں اور ویسے زندگی میں، تو کہ اگر ہم میں سے بھی کسی کو توفیق ہو اور ہم کوئی اپنا رول اس میں پلے کر سکتے ہوں کسی بھی لحاظ سے تو ہم بھی کر پائیں. آپ اگر فاروق صاحب سے شیئر کر دیں گے پھر فاروق صاحب ہم سب سے شیئر کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ہم تو یہاں قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، چلو اللہ نے اتنی توفیق دی بڑی بات ہے، لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ تو آدمی سوچ ہی سکتا ہے کہ انسان اپنا عقیدے کو پہچانے، اس کی غلطی کو پہچانے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ خود مسلمان ہو جائے اور پھر سینکڑوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا موجب اور سبب ذریعہ بن سکے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. آمین آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ہم کوئی نہ کوئی ذرا کرونا ختم ہوتا ہے تو وہ ریکویسٹ کر کے ملاقات ضرور کریں گے. اب ہم واپس کلاس کی طرف آتے ہیں. جزاک اللہ حسن، بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، اولئک یہی ہیں، الذین وہ جو، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، جنہوں نے خرید لی. اور یہ ایکچولی ہوتا ہے اشتروا، اور پھر یہ آگے جوڑنے کے لیے واو کی جزم جو ہے نا یہ پیش میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اشتروا الضلالۃ، دلالت کا مطلب ہے گمراہی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بالہدا، ہدایت کے بدلے. جنہوں نے ہدایت کی جگہ گمراہی خرید لی یعنی ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی. والعذاب بالمغفرہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ الدلالہ تھا، اس کے اوپر نصب ہے اور عذاب پہ بھی نصب ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی کا اثر آگے کنٹینیوڈ ہے جو یہاں پر آ رہا ہے. تو یعنی انہوں نے خرید لی گمراہی اور انہوں نے خرید لیا عذاب.
گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، یا گمراہی کو ترجیح دی ہدایت کے اوپر اور عذاب کو ترجیح دی مغفرت کے اوپر. تو یہ اس کا ڈیفینیٹلی رزلٹ ہے. جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا. انسان جب غلط کام کرتا ہے تو جانتے بوجھتے ہوئے کرتا ہے. اگر وہ جانتے بوجھتے نہ کرے، اس کو ٹھوکر لگ رہی ہو، غلطی لگ رہی ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو ایکچولی پھر اس کے لیے عذاب کا امکان بھی بہت کم ہے. انسان کو سمجھ آ جاتی ہے حق بات کی. کسی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ جرت دیتا ہے کہ وہ اس کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، اور ایکچولی ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے. زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو چینج نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو. یہ گل صاحب کو تو اللہ نے خیر کیا ہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ان پر. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسلمان ہوئے تو بہت ہی مشکل کام تھا. تو یہ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی، اور جب لوگ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، حق بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، پھر بھی اس کو ڈٹائی سے عمل پیرا رہتے ہیں، تو اس کا ریزلٹنٹ یہ ہے. کیونکہ جب ان کو حق بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور پھر بھی وہ ڈھیٹ رہتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ حق کو چھپاتے ہیں، دوسروں کو نہیں بتاتے. یا اگر ان سے کوئی سوال ہوتا ہے، جو آج بھی ہم دیکھیں تو جو ہمارے یہاں فرقہ واریت ہے، اکثر فرقہ واریت کی وجہ یہ ہے، ورنہ دین میں تو فرقہ واریت ہے ہی نہیں. دین میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ کو ایک چیز سمجھنے کے اندر فرق پیش آ سکتا ہے. میں اس کا ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ترجیح دی گمراہی کو ہدایت پر. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں نہیں، اس میں ترجیح کا ترجمہ مجھے نہیں سوٹ لگتا، میرے خیال میں تو خریدنے کا ہی ترجمہ زیادہ بہتر ہے. کوئی کہے گا ترجیح کا ترجمہ. یہ ایک اختلاف رائے ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے. اس اختلاف رائے میں تو ایکچولی انسان کی انٹلیکٹ ابھر کے سامنے آتی ہے، اور یہ زندگی کا حسن ہے کہ لوگوں کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر زندگی ترقی کرتی ہے، پھر انسان آگے سے آگے جاتا ہے. یہ جتنی سائنس کی ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، ایکچولی اختلاف رائے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو کسی نے سمجھا دیا بس آپ نے اسی پہ ہی رہنا ہے. نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلیئر چیز کہہ دی ہے، اس کے اوپر تو ہم کو اختلاف رائے کر نہیں سکتے. لیکن جہاں پہ بھی سچویشن کے لحاظ سے کسی بھی چیز کا مطلب ہو سکتا ہے، یا جیسے ابھی ہم قرآن شریف کی تفسیر کر رہے ہیں، تو کسی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کسی کو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت پیدا ہی وہاں ہوتی ہے جب ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار ہمارے فرقے کی بات غلط ہے، لیکن ہم ڈٹائی کی وجہ سے اپنے فین فالوور جو فرقے کی فالوورشپ ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں ماننا، اور پھر جو اللہ نے حق بتایا ہوتا ہے اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، یا جو ہمیں سمجھ آ گئی ہوتی ہے اس کو چھپا لیتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہے کہ پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، اور جنہوں نے عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے. فما اصبرہم علی النار. یہ ما اصبرہم جو ہے نا، یہ شاید آپ نے سنیو پیر مہر علی شاہ کی نا ایک بڑی زبردست نعت ہے، اس میں بھی آتا ہے سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. یہ نا عربی میں اس کو کہتے ہیں صیغہ تعجب. تو ما اجمل کا مطلب پھر ہم لفظی نہیں کرتے، یعنی توڑ کے اگر اس کا مطلب کریں گے نا ما احسن کا، تو اس کا مطلب ہوا کس چیز نے حسین کیا زیادہ آپ کو. تو یہ ایکچولی اس کا مطلب نہیں ہوتا، اس کا مطلب محاورے میں ہوتا ہے، اور اس محاورے کا مطلب ہوتا ہے کتنے جمیل ہیں آپ، کتنے حسین ہیں آپ، کتنے کامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح فما اصبرہم کا مطلب ہے کتنے صبر والے ہیں وہ. اب صبر والے ہیں وہ کس چیز کے اوپر؟ النار، آگ کے اوپر. کتنے ثابت قدم ہیں وہ آگ کے اوپر. یعنی جو اب ہمارے معاملے میں با محاورہ ترجمہ بنے گا اردو میں، وہ بنے گا کہ کتنے ڈھیٹ ہیں وہ دوزخ کے معاملے میں، کتنے ڈھیٹ ہیں. سمجھ آ رہی ہے. خود کتاب پڑھنے والے اہل کتاب ہیں، ان کے پادری ہیں، ان کے ربی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کتاب، ان کی کتاب ان کو بار بار بلند آواز میں کہہ رہی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ہونا، ہم تو اسی پہ قائم رہیں گے، ہم تو ان کو نہیں مانیں گے. اس حسد کی وجہ سے کہ بنی اسماعیل میں کیوں آخری رسول آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا. تو کتنے ڈھیٹ ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی گمراہی کو ہدایت پر اور عذاب کو مغفرت پر. تو کتنے ڈھیٹ ہیں یہ دوزخ کے معاملے میں.
ذالکا، ٹیکسٹ میں جب ذالکا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ پیچھے والی بات کو ریفر کیا جاتا ہے۔ عام بات چیت میں ہم جب ذالکا کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ تو ذالکا یہ، بی ان اللہ، بی کے ساتھ، انا کے، یعنی یہ اس لیے کہ، ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ آگ پہ رہیں گے، کیوں ان کو گمراہی ملے گی اور ان کو عذاب ملے گا۔ ان سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ ان کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آگ پہ کتنے ڈھیٹ اور جمے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ نزل الکتاب بالحق کی، بِأَنَّ اللَّهَ نزل الکتاب بالحق کی، کہ اللہ نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ۔ اور یہاں آپ صرف آپ یہ غور کر لیں کہ اللہ یہاں فائل ہے لیکن اس پر پیش نہیں ہے، زبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے انا آ گیا، تو انا اپنے آنے والے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے۔ تو پھر اس میں رول یہ ہوتا ہے کہ رفع، نصب، جر میں اگر تینوں وجوہات پیدا ہو جائیں تو جو سب سے آخری درجہ ہوتا ہے نا وہ پریویل کرتا ہے، یعنی اگر اس میں کوئی جر کی بھی وجہ ہوتی تو پھر یہ جر میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو دو وجوہات ہیں، رفع کی وجہ ہے کہ یہ فاعل ہے اور نصب کی وجہ ہے کہ یہ انا ہے، تو نصب پریویل کرے گا۔ رفع سب سے اوپر ہوتا ہے، نصب اس کے بعد ہوتا ہے، جر سب سے نیچے ہوتا ہے۔ تو نیچے آ سکتے ہیں ہم، اوپر نہیں آ سکتے۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، یہ غضب ہے کیونکہ اللہ نے جو کتاب نازل کی تھی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور ان کو حق مل گیا۔ اب انہوں نے جان بوجھ کے ہدایت کی جگہ گمراہی کو اگر اختیار کیا تو پھر ان کا یہی استحقاق ہے، یہ اسی بات کے مستحق ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کی نظر التفات سے یہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے اور ایک ایسے عذاب میں جا پڑیں جن سے ان کو کبھی نکلنا نصیب نہ ہو۔ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس میں حق ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ جو ہر وعدے کر دیتا ہے حرام اور حلال کو، جو تمام اختلافات کو رفع کر دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے نہیں مانا تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر ان کا یہ انجام ہے۔ واہ، اور انا، بے شک، الذین اختلفوا، وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی کتاب کے معاملے میں، جنہوں نے کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، یہ شقاق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، شقاق کا مطلب ہوتا ہے دو پارٹیوں کا آپس میں پھٹ جانا، یعنی دو گروہوں کا آپس کی مخالفت میں بہت ایک دوسرے سے میری مخالفت میں پڑ جانا۔ اور بعید جو ہے یہ شقاق کی صفت ہے، تو شقاق بعید کا مطلب ہو جائے گا بہت دور کی گمراہی، مطلب یہ کہ یہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ تو ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب کے معاملے میں وہ تو مخالفت میں بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے، ان کے اب شاید لوٹ آنے کی امکانات بہت کم رہ گئے۔ اچھا، تھوڑی سی ہم گرامر کرتے ہیں جسٹ چند منٹوں کے لیے۔ اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر جو اسم استعمال ہوئے ہیں وہ اللہ، کتاب، حق، شقاق، بعید، یہ سب اسم ہے، اور نزلہ اور اختلافو یہ فعل ہیں۔ اور اگر ہم اسم پہ غور کریں تو یہ اللہ نصب میں ہے انا کی وجہ سے، کتاب بھی نصب میں ہے کیونکہ یہ نزلہ کا مفعول ہے، حق جو ہے یہ جر میں ہے کیونکہ اس کے ساتھ حرف جر آیا ہے، یہ والا کتاب بھی جر میں ہے، اس کے ساتھ فی حرف جر آیا ہے، یہ شقاق بھی جر میں ہے کیونکہ اس کے ساتھ فی حرف جر آیا ہے، اور بعید بھی جر میں ہے کیونکہ یہ شقاق کے تابع ہے، کیونکہ یہ شقاق کی صفت ہے۔ تو جو صفت ہوتی ہے، جیسے عربی میں صفت کہتے ہیں، صفتن، تو صفت جو ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے ہر لحاظ سے۔ مرکب توصیفی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں نمبر بھی فالو ہوتا ہے، جینڈر بھی فالو ہوتا ہے، یہ رفع نصب جر کی حالت یعنی کیس بھی فالو ہوتا ہے، اور یہ چیز کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ وہ بھی فالو ہوتی ہے۔ اچھا، اگر ہم فعل کو دیکھیں تو نزلہ یہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر، نزلہ اس نے اتارا، نزلو ان سب نے اتارا، نزلتا تو نے اتارا، نزلتم تم سب نے اتارا، نزلتو میں نے اتارا، نزلنا ہم سب نے اتارا۔ اختلافو جو ہے یہ بھی تھرڈ پرسن ہے لیکن یہ پلورل میں ہے،
اختلفا اس ایک نے اختلاف کیا، اختلفو ان سب نے اختلاف کیا، اختلفتا تو نے اختلاف کیا، اختلفتم تم سب نے اختلاف کیا، اختلفتو میں نے اختلاف کیا، اور اختلفنا ہم سب نے اختلاف کیا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی گردانے ہیں سادہ سادہ، ان کو ذرا ذہن میں رکھا کریں تو انشاءاللہ ترجمہ کرنے میں بہت آسانی رہے گی۔ لیس البرا، لیسا لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، البرا برا بھی ہم غالباً پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ بر کا مطلب ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے اگر آسان طریقے سے سمجھے تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بر، جیسے بحری فوج ہوتی ہے اور بری فوج ہوتی ہے، تو بر کہتے ہیں خشکی کو، زمین کو۔ تو زمین کے اوپر انسان سٹیبل ہوتا ہے کمپیئر ٹو بحر۔ سمندر میں جب بھی آپ جائیں گے تو جتنا مرضی زبردست جہاز ہوگا تو آپ ڈوڑ رہے ہوں گے، سٹیبل نہیں ہوں گے۔ زمین کے اوپر انسان سٹیبل ہو، تو بیسیکلی یہ جو روٹ ورڈ ہے بے رے رے، اس کا مطلب ہوتا ہے سٹیبلٹی، اٹیچمنٹ۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ وفادار ہونا اور اس کے حق پورے کرنا، ہر طرح کے حق، خدا کا حق، ماں باپ کا حق، بندوں کا حق، کوئی قسم کھائی ہے، کسی سے معاہدہ کیا ہے، تمام حقوق جو ہے نا ان کو صحیح معنوں میں ادا کرنا۔ تو پھر بر کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے بھی بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم نے اردو میں جب ترجمہ کرنا ہے تو ایکچولی اس کے لیے اردو میں کوئی ترجمے میں نا لفظ ہے نہیں، تو یا اس کو ہم یعنی اب ہم ترجمہ بر کا نہیں کریں، ہم بر کا کریں۔ بر جو ہے نا ایکچولی وہ اس کا اسم ذات ہوتا ہے، تو بر کا مطلب ہو جائے گا مثلاً وفادار یا نیک یا اطاعت گزار، اور بر وہ چیز ہے یعنی نیکی، اطاعت، فرما برداری۔ اور بر سے پھر بر بنتا ہے، یہ فائل ہے ایکچولی، اور بار بھی ہوتا ہے فائل، جس کی جمع ہوتی ہے ابرار، جو دعا ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میں فوت کرنا مع ابرار، تو اب بر ہو گیا فائل، بر ہے وہ چیز، وہ صفت۔ اب وہ کیا ہے، ترجمہ کیا کریں گے، تو عام طور پہ لوگ اس کا ترجمہ نیکی کر لیتے ہیں، اس کا ترجمہ اطاعت بھی کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ جو اصلاحی صاحب جن کی میں جنرلی تفسیر کو زیادہ فالو کرتا ہوں انہوں نے وفاداری کی ہے، اور وہ زیادہ سوٹیبل لگتا ہے کیونکہ وفاداری سے صحیح اٹیچمنٹ اور حقوق کی ادائیگی ساری جو ہے نا وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو لیس البرا نہیں ہے وفاداری، یا آسان ترجمہ کرنا ہے تو نہیں ہے نیکی، ان کے تولو، واللہ پیچھے ہم پڑھ دیں گے جو سارا قبلہ جب تبدیل ہوا تو وہاں یہ بار بار یہ فعل استعمال ہو، تو کہ تم موڑو، کہ تم پھیرو، وجوہکم، وجہن چہرہ، وجی ہوتا ہے چہرے والا خوبصورت جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، وجوہ وجہن کی جمع ہے، چہرے، کہ تم پھیرو اپنے چہرے، قبل المشرقی، یہ قبل المشرقی بن گیا مرکب اضافی، یعنی مشرق کی سمت، مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف۔ تو وفاداری یہ نہیں ہے، خدا کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، خدا کے ساتھ جو ریلیشن شپ کا پروف ہے، خدا سے جو محبت ہے، جو نیکی ہے، اطاعت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق یا مغرب کی طرف اپنا منہ پھیر لیا۔ مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیرنا تو ایک سمبولک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو خیر پریکٹیکلی مشرق مغرب کی طرف منہ پھیرنے کے لیے کہا بھی نہیں گیا، ہمیں خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کے لیے کہا گیا، لیکن بیسیکلی وہ بھی نیکی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے تو ہم فالو کرتے ہیں۔ اصل وفاداری کیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن وفاداری تو من آمنا، جو ایمان لائے۔ اچھا یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہاں ہے لیکن نیکی تو یہ ہے جو ایمان لائے، بات نیکی کی اور آگے نیک کی بات شروع ہو گئی، یعنی یہ صفت ہے لیکن من آمنا تو وہ فائل ہوگا نا، تو پھر لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ایک لفظ محذوف ہے بر، یعنی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بَرُّ، کہ نیکی تو اس نیک کی ہے یا وفاداری تو اس کی ہے، اس وفادار کی ہے، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر، یوم آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر۔ اب کتاب سے مراد یہاں قرآن شریف بھی ہو سکتی ہے اور کتاب سے مراد تمام آسمانی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے لیے تمام آسمانی کتابوں کو جو اپنے وقت میں اپنے انبیاء پر نازل ہوئی ان کو صحیح ماننا لازم ہے، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں پھر بعد میں چینجز کر دی گئی۔ ہمارے پر اللہ پاک کی اتنی بڑی کرم نوازی ہے
کہ ہماری کتاب میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ 1500 سال سے ایز اٹ از چلی آ رہی ہے، اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ والنبیین، اور نبیوں پر۔ تو اس میں تمام جو ایمان کے بنیادی اینگل ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس ہو گئے کہ یہی وہ مین چیزیں ہیں جن پر ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اس میں توحید ہو، کسی قسم کے شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، انسان مسلمان ہو، اپنے آپ کو پورے کا پورا اپنے رب کے حوالے کر دے۔ یوم آخرت میں ایمان تو بہت سمپل ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ جب ہم بیچ میں ایسی کنفیوژن ڈال لیتے ہیں کہ او ہو اللہ تو بڑا رحمان ہے، وہ کیسے جہنم میں ڈال دے گا ہمیں قرآن پڑھے بغیر؟ تو جہنم میں تو اللہ نے کہا ہے میں بار بار کہ جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے۔ جب ہم اس کے اندر یہ آرزویں ڈال لیتے ہیں کہ فلاں فلاں ہماری سفارش کرے گا اور ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، اس لیے دنیا میں جو عرضی کرتے پھرو، اس کا پریکٹیکل مطلب یہ ہے کہ ہمیں آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان جس کو ہوگا وہ تو جو کام کرے گا وہ کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا کہ یار یہ میں جو کام کر رہا ہوں کل کو میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ میرا ملازم آیا ہے، ملازم نے آ کے مثلا مجھ سے پیسے مانگے، اب میں اس کو پیسے دوں کہ نہ دوں؟ تو ایک دم فلیئر اب ہو گئے جذبات میں، کو ڈانٹ نہیں دے گا کہ پہلے بھی تم نے 1000 دفعہ پیسے ماننے دوبارہ؟ ہو سکتا ہے وہ اینڈ میں نتیجہ نہیں نکالے کہ یار اس کو عادت پڑ گئی ہے یا یہ محنت کے بغیر کمانا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے میں اس کو نہیں دینا چاہتا، اور میں اگر میں نے کوئی واقعی میں پیسہ خرچ کرنا ہے تو میں وہاں دوں گا جہاں واقعی لوگ مجبور ہیں، مسکین ہیں، جن کو ضرورت ہے۔ لیکن اس سے آپ معاملہ کیسے کرے گا؟ یعنی آپ ایک ہم پہلے بھی مثال ڈسکس ہوئے، آپ سڑک پہ گئے ہیں، سڑک پہ آپ کی گاڑی کسی سے ٹکرا گئی، اس کی غلطی تھی یا آپ کی غلطی تھی؟ آپ باہر نکلے، اب آپ نے جو رویہ شو کرنا ہے وہ رویہ ایکچولی اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ آپ اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ کے کیا کہے گا کہ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ اور جو سلوک آپ اگلی گاڑی والے کے ساتھ کریں گے یا سائیکل والے کے ساتھ یا بائک والے کے ساتھ یا ریڑھی والے کے ساتھ، اس میں جو بھی آپ نے غلط بات کی قیامت والے دن اٹھ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ فلاں جگہ فلاں شخص سے تیری گاڑی ٹکرائی اور تو نے اس سے یہ بدتمیزی کی، کیوں کی؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ یہ احساس اگر انسان کے اندر ہو، اس کا مطلب ہے اس میں یوم آخرت پر ایمان ہے۔ یہ یوم آخرت میں ایمان نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے، آمنت باللہ والملائکہ، وہ سارے آپ جو وہ کلمے میں تفصیل ہے جو اس آیت میں جو ہے ان کو بس پڑھ دیں سوچے سمجھے بغیر، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے کہ آپ کے اندر احساس کتنا ہے۔ اگر یہ احساس موجود ہے تو ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان obviously یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کام کرتے ہیں اور وہ معصوم ہیں اور اللہ کی ہدایت لے کے آتے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ کے نبیوں کو اللہ کا پیغام ملا۔ کتاب پہ بھی ایمان یہی ہے کہ یہ حق کے ساتھ اتری گئی ہے، اسی کو ہم ہدایت مانیں اور یہی ہمارے حق و باطل، اور اسی سے ہم نے حق اور باطل کو سمجھنا ہے، اسی سے ہم نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، اسی سے ہم نے اپنی زندگی امپروو کرنی ہے، اسی سے ہم نے ہر اپنی زندگی کے کام کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اگلا سٹیپ اٹھانا ہے تو ہماری کتاب اس پر کیا کہتی ہے۔ اور نبیوں پہ ایمان، obviously نبیوں پہ ایمان، پچھلے تمام نبیوں کو ایمان ماننا تو ضروری ہے ہی، ان پر ایمان لانا تو ضروری ہے ہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور واجب الاطاعت ہیں، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تھے اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی جو تشریف لائے ہیں، تو آپ حق بات آپ نے ہمیشہ کی ہے، اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہا، جو اللہ کا حکم تھا آپ نے ہمیں پورا پہنچا دیا، آپ کے علم کے اندر کوئی خطا نہیں ہے، وہ بات جو ہمیں قرآن سے ہمارے پیغمبر نے پہنچائی بالکل حق ہے، حدیث میں بھی جو اتھینٹک حدیث ہم تک پہنچی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم اس کو حق جانیں، اس کو اطاعت کو اپنا فرض جانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے
اس کی حتی الامکان کوشش کریں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے میں مثلاً اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ضرور، کیوں نہیں. اللہ نے ہمیں آخری نبی عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، آخری کتاب عطا فرمایا، ضرور خوشیاں منائیں، لیکن اصل چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ہم نعتیں پڑھتے رہیں اور مثال کو نماز پڑھنے نہ جائیں تو پھر ان نعتوں کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم نعتیں پڑھتے رہیں اور لوگوں سے حسن سلوک نہ کریں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی چیز دیکھ لیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بدتمیزی نہیں کرتے تھے. یہ حضرت انس کا واقعہ ہے، غالباً جو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس. ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ وہ کئی سال حضور کی خدمت میں رہے، انہوں نے کہا نبی کے وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ ڈانٹتے کیسے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ حضور نے آپ کو کوئی کام کہا تو حضرت انس جو تھے نا وہ سنی انسنی کر کہ حضور نے کام کیا ہے میں کرتا نہیں ہوں، اب مجھے ڈانٹ پڑے گی تو میں دیکھوں تو نہیں حضور ڈانٹتے کیسے ہیں. یعنی کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رہے، کبھی حضور نے ڈانٹا ہی نہیں. اب سنی انسنی کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، انہوں نے پھر سنی انسنی کر دی کہ چلو ڈانٹے تو صحیح. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ انس تم میرا کام نہیں کرو گے. تو حضرت انس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کروں گا، اور میں بھاگ کے وہ کام کرنے چلا گیا. تو یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے، اور یہ اسوہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بنایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ آپ کسی اپنے سے کمزور کے اوپر ڈانٹتے نہیں تھے، اپنی ازواج کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں. ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ہمیں ذرا سی کھانا ٹائم پہ نہ ملے، کپڑے ٹائم پہ نہ ملے، کوئی اور چیز ہماری پسند کے مطابق، تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، آپ کی اطاعت کرنی اور حتی الامکان آپ کی اتباع کرنی، یہ اس ایمان میں شامل ہے. یہ ہے مطلب اس ایمان کا. صرف اس آیت کو پڑھ دینا ایمان کا مطلب نہیں ہے، وہ زبانی کلامی ایمان. وا اور آت المالا، عطا وہ پہنچا، آتا اس میں پہنچایا، اس نے دیا. تو ایمان میں وفاداری میں کیا شامل ہے؟ پیچھے والی چیزوں میں ایمان رکھے، اور مزید یہ کہ آت المالا دے مال کو، اپنے مال کو دے دے، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود. یعنی مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور اس محبت کے باوجود وہ اپنا مال دے دے. اس کے اندر ایک حدیث بھی ایکچولی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ جو ہے نا سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدقہ و انت صحیح، یعنی تم صدقہ دو اس وقت جب تم بالکل صحت مند ہو، شحیح اور تمہارے اندر دولت کی خواہش ہو، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب پہنچ گیا، اب وہ اس نے جو کروڑوں روپے اکٹھے کیے تھے وہ کہتا ہے چلو فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو. تو وہ افضل صدقہ نہیں ہے. صدقہ تو چلو وہ بھی ہوگا. تعمل العیشی اور تمہیں عیش کی خواہش ہو، یعنی صحت ہو، زندگی ہو، خواہش ہو. وتخش الفقر اور تمہیں ڈر بھی ہو کہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے تو میں محتاج نہ ہو جاؤں. تو اگر یہ کیفیت ہوگی تو یہ کیفیت کا مطلب ہے کہ اس میں اگر انسان اپنے پیسے کو خرچ کرے، یعنی جب اس کو مال سے محبت ہے، آت المالا علی حبہ، جب مال سے محبت ہے اس وقت اگر اس کو خرچ کرے تو یہ ہے صدقہ افضل. اور قرآن شریف میں دوسری جگہ آتا ہے، چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے وفاداری کو یا نیکی کو یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو جب انسان خرچ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا محبوب مال خرچ کرے علی حبہ. یہ نہیں کہ جو بچی کھچی پرانے جو کپڑے پہننے نہیں ہے، استعمال نہیں کرنے، وہ غریبوں کو دے کے بڑے خوش ہو جائیں کہ وہ جی ہم نے بڑے نیکی کا کام کیا.
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پرانے کپڑے آپ کے کام کے نہیں ہے، کسی کو دے دیں، کسی کے کام آ جائیں، چلو بڑی اچھی بات ہے، تھوڑا بہت ثواب بھی مل جائے گا. لیکن صحیح معنوں میں جب مال خرچ کرنے کا ثواب ہے وہ تب ہے جو آپ اپنی پسند کی چیز جس کی خواہش ہے اس کو خرچ کریں. کن پر خرچ کریں؟ ذوی القربا، قرابت داروں پر. پہلا آپ کے خرچ کے جو مستحق ہے نا وہ آپ کے قرابت دار ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ہے اور اس کی تو کوٹھیاں بن رہی ہیں اور اس کی جو بہن ہے اس کے پاس جھونپڑا بھی نہ ہو. یہ اسلام میں نہیں ہے. یا یہ ہو کہ اس کے بہن بھائی تو بالکل غریب فقیر ہوں اور وہ خرچ کر رہا ہو کہیں یوگنڈا میں جا کے. تو اگر ہاں اپنے بہن بھائیوں اپنے قرابت داروں کے پاس ریزنیبل لیونگ ہے تو ضرور پھر دوسروں پہ خرچ کرنا چاہیے، تو ان کا ذکر بعد میں آتا ہے. تو قرابت داروں پہ خرچ کریں، والیتامہ اور یتیموں پہ. قرابت داروں کے بعد اب جو سب سے پہلا وہ بتایا گیا ہے وہ یتیم بتایا گیا ہے، کیونکہ یتیم جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جو معاشرے میں کمزور ترین ہے. اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے جب انسان کسی یتیم کو دیکھے کہ اگر یہی کیفیت ہمارے ساتھ ہوتی، اگر ہمارے بچے ہوتے اور ہم دنیا سے جا چکے ہوتے اور ان کو باپ کی شفقت میسر نہ ہوتی اور اس کی کفالت میسر نہ ہوتی تو کون ان کا کرتا. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے یتیموں کی جو کفالت ہے وہ معاشرے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. والمساکین، اور مسکین کا مطلب یہ ہے کہ جو فقیر اور مسکین میں نا لوگوں نے مختلف بحثیں کی ہیں، بٹ اپیرنٹلی جو آسان مطلب ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے جس پر ہوتا نہیں ہے. اور مسکین وہ ہوتا ہے جو ذرا تھوڑا سا معذور ہوتا ہے، جو آپ کمانے کے قابل نہیں رہ گیا ہوتا. تو تھوڑا سا ان میں فرق ہے. مطلب ہو سکتا ہے مسکین کے پاس ویسے کوئی مال ہو یا پھر گھر ہو لیکن ویسے وہ مسکین ہو، اب وہ خود اپنا روٹی روزی نہیں کر سکتا. تو وابن السبیل، یہ محاورہ ہے. سبیل کہتے ہیں راستے کو، تو راستے کا بیٹا سے مراد ہوتی ہے مسافر. اور یہ سنگولر ہی یوز ہوتا ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیں یہ بھی پلورل ہے، یہ بھی پلورل ہے، یہ بھی پلورل ہے، لیکن یہ محاورے میں سنگولر ہی یوز ہے. وابن السبیلی، اور مسافر پہ خرچ کرے. ان ساروں پہ خرچ کر لے تو پھر ہیں وسائلین، اور وہ جو سوال کرتے ہیں. اب وسائلین لکھ دیے جو سوال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جنرلی کوشش کریں کہ کوئی سوال کرنا مانگے تو کوشش کریں اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیں، اس کو واپس نہ لوٹائیں اگر یہ محسوس بھی ہو رہا ہو کہ یہ ڈیڈ ہے. لیکن اگر بالکل ہی پروفیشنل بیگر ہو تو ٹھیک ہے، پھر اس کو دینا وہ ایک فرق بات ہے. وفر رقابی، رقبہ کہتے ہیں گردن کو. تو غلام یا قیدی وہ ہوتے ہیں جن کی گردن پھنسی ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے تحریر الرقبہ، گردن آزاد کرانا، یا فک الرقبہ، گردن چھڑوانا. تو یہاں پہ وہ محذوف ہے، فی تحریر الرقاب ہونا چاہیے تھا اس کو، شاید فی تحریر الرقاب ہونا چاہیے تھا. تو وہ وفاداری کیا ہے؟ وفاداری ہے کہ انسان مال کو خرچ کرے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے اوپر. یہ گردنیں چھڑانے کے اندر مینلی تو غلامی شامل ہے. اور اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب قرآن شریف نازل ہوا ہے نا اس وقت غلامی موجود تھی بہت زیادہ، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو یک قلم ختم کر دیا جاتا. لیکن اسلام نے کانسیپٹ یہی رکھا کہ اس کو گریجولی شروع سے فوکس کیا کہ اس کو ختم کیا جائے. اور جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ گردن چھڑانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے پیسے خرچ کرو. اور اس کی جو جس کو کہنا چاہیے نا آخری منزل سورہ نور میں بیان ہوئی ہے، والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں، مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، لکھا پڑھی کرنا چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے، فکاتبوہم، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو. یعنی مطلب یہ کہ مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک غلام ہے اور وہ چاہتا ہے اپنے مالک کو آفر کرتا ہے کہ دیکھیں جی میری اتنی قیمت ہے تو میں آپ کو کچھ عرصے میں قیمت ادا کر دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دو. اس کے بعد کوئی ہنر ہے یا زیادہ محنت کرنے کو تیار ہے، مالک سے آزادی لیتا ہے، جاتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور مالک کو پیسے دے دیتا ہے تھوڑے عرصے میں کما کے. اس کو کہتے ہیں مکاتبت. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں اگر تم سے مکاتبت کرنا چاہتے ہیں تو فَقَاتِبُوهُم، تو تم ان سے مکاتبت کر لو. ان علمتم فیہم خیرن، اگر تمہیں ان میں خیر محسوس ہو. یعنی مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی قیدی آیا ہے جنگ میں اور غلام بن گیا اور ویسے وہ دشمن کا جاسوس ہو سکتا ہے یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. بٹ ان جنرل اگر کوئی ایسا شخص ہے جس میں خیر ہے
اور مکاتبت کر رہا ہے تو اس کو حکم دیا جا رہا ہے اس سے مکاتبت کر لو. وآتوہم من مال اللہ، اور ان کو دو اللہ کے مال سے، الذی آتاکم، جو اس نے تمہیں دیا. یعنی معاشرے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک غلام ہے، اس نے مکاتبت کرنے کے لیے اپنے مالک سے ڈیل کر لیا ہے، اب پورا معاشرہ اس کی ہیلپ کرے اور اس کو جلد از جلد پیسے پے کروائے تاکہ وہ آزاد ہو. مطلب کیا ہے، جو غلام یہ چاہے، انلیس کہ اس میں کوئی فساد کا عنصر ہو، جو غلام چاہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں تو اسلام نے کہا اس کو آزاد کرو. تو اسلام میں غلامی نہیں ہے، اس وقت موجود تھی تو اس لیے اس کو رکھا گیا مجبوری کے تحت. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرے. یعنی اسلام مسلمان ہونے کے لیے منیمم چیز ریکوائرڈ ہے جو قانونی لحاظ سے مسلمان ہونے کے لیے، وہ ایک نماز ہے اور ایک زکوٰۃ ہے. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے. تو جو نماز ادا نہیں کرتا یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اسلامی مملکت اس کے ساتھ پھر جہاد کرتی ہے یا کر سکتی ہے. جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ان لوگوں سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور اس میں ایکچولی دلیل یہ دی کہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ آتا ہے. تو جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ ایسے ہی اسلام سے خارج ہے جیسے نماز ادا نہ کرنے والا. تو اس لیے ان کے ساتھ ایسے ہی جہاد ہوگا جیسے نماز ادا نہ کرنے والا سونا ہے. تو آج کل کسی کو یہ بتائیں نا کہ جو نماز نہیں ادا کرتا اسلامی مملکت اس سے جہاد کرے گی، تو لوگ بڑے شان سے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، نماز تو کوئی انسان کا ذاتی معاملہ ہے. تو نماز انسان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے. انسان کا ذاتی معاملہ مثال کے طور پر روزہ ہے، وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ اللہ اور اس کے بیچ میں ہے. نماز ذاتی معاملہ نہیں ہے. نماز کو قائم کرنا مسلمان مردوں کے اوپر فرض ہے، اور اگر صحیح معنوں میں اسلامی مملکت ہوگی تو اس کا یہ فریضہ ہے کہ نماز کا نظام قائم کرے. اور اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے تو قانونی لحاظ سے اس کو مسلمان کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا. اسی وجہ سے جو مدینے کے منافقین تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور قرآن میں ذکر آتا ہے ان کا کہ وہ مارے بندے آتے تھے سستی کے مارے ہوئے، لیکن پڑھتے وہ بھی تھے. اور یہ جو زکوٰۃ کا ذکر علیحدہ آیا ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، اور جو اوپر مال کا ذکر ہے غالباً یہ پھر زکوٰۃ سے علاوہ دینے کی بات ہو رہی ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور دے مال کو اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. والموفون بعہدہم، یہ اوفا یوفی کا فائل ہے. وہ جیسے مسلمون ہوتا ہے ایسے موفیون یا موفن ہوتا ہے، تو موفن کی جمع ہے موفونا. والموفون، اور وعدہ وفا کرنے والے، بیسیکلی جو وفا کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پورا کرنے والے. اور پورا کرنے والے بعہدہم، اپنے عہد کو. یہ بے جو ہے نا یہ مفونہ کا صلہ ہے تو یہ اس کے ساتھ لائے گا لازمی. اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو اذا عاہدوا، جب وہ معاہدہ کر بیٹھیں. تو یہ ان کی خصوصیت ہے کہ وعدہ کیا تو اس کو پورا کریں. مثال کے طور پہ ہماری مسجد میں نماز ہوتی ہے، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تو ایک طرح سے وہ بھی وعدہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز ہے وہ 2 بجے ہوگی، تو اب وہ 2 بجے جمعے کی نماز ہونی چاہیے. تو اس دن وہ پتہ لگا جی کہ خطیب صاحب کو جوش آ گیا اور انہوں نے کوئی لمبا قصہ شروع کر دیا اور 2 بجے کا 2:30 بجے کر دی، تو یہ بھی ایک لحاظ سے ہے سکنی ہے. بہرحال خطیبوں کو یا مولویوں کو تو تنقید کرنا بڑی آسان ہوتی ہے. ہم روزانہ صبح شام اپنی جاب میں اپنے کاروبار میں 100 وعدے کرتے ہیں، سوچنا یہ ہے کہ ہم پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر نہیں پورے کرتے تو ہم اپنے آپ کو ابرار میں سمجھنے کی غلط فہمی نہ رکھیں. وعدہ پورا کرنا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک واقعہ میں مختصراً بتاتا ہوں کیونکہ اس کی ڈیٹیل تو بہت لمبی ہے، پر مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب مسلمانوں میں اور مشرکوں کے اندر جو سچویشن تھی جنگ کی اور پھر صلح حدیبیہ کا جب انسیڈنٹ ہوا ہے، اس وقت بھی جو لوگوں کے جذبات تھے اور جو حالات تھے اور جو مشرکین مکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو ابھی صلح لکھی جا رہی تھی. تو اس سہیل جو تھے نا یہ مشرکوں کی طرف سے شامل تھے، اور انہی کے بیٹے تھے ابو جندل جن کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا. تو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں اور وہ مکہ سے نکل کے بیڑیاں گھسیٹتے گھسیٹتے آ پہنچے.
اور یہاں آ کے انہوں نے مسلمانوں کے بیچ میں آ کے اپنے آپ کو گرا دیا۔ تو ان کے والد سے سہیل، انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جس کے معاملے میں آپ سے میں معاملہ کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر ایک شرط یہ طے ہوئی تھی، ابھی سائن نہیں ہوا تھا، ابھی لکھا جا رہا تھا، لیکن شرط یہ طے ہوئی تھی جس پہ مسلمان، نارمل مسلمان بڑے پریشان بھی تھے، حضرت عمر بڑے پریشان تھے۔ تو شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی مدینے آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ مسلمان مشرک ہو کے مکے واپس آ گیا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور یہ شرط قبول کر لی گئی تھی، اور اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، جو حکمتیں اس وقت خیر سب کے سامنے نہیں تھی، اور مسلمان ویسے ہی بڑے پریشان تھے کہ ہم صلح کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک سچویشن تھی جس میں پہلے حضرت عثمان کے شہید ہونے کی افواہ اڑ گئی، اور مسلمان جذبات میں تھے اور جنگ کے لیے تیار تھے، اور بیعت ہوئی اور انہوں نے بیعت کے اندر یہ عہد کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم جنگ لڑیں گے۔ تو اس میں انہوں نے جب ابو جندل آئے تو ان کے باپ نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جس کے معاملے میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے یہ معاہدہ مکمل ہی نہیں کیا ہے، ابھی تو ریٹرن اس کی ہوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر اگر آپ نہیں کریں گے تو میں صلح کروں گا ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو اس ایک کو میری خاطر چھوڑ دو، اس نے کہا جی میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا، انہوں نے کہا نہیں نہیں اتنا تو کر دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی ایفرٹ کی منانے کی، انفورس نہیں کیا ہے، منانے کی کوشش کی۔ تو اس نے کہا جی میں نے یہ نہیں کرنا، پھر اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور اس کو کرتے کے گلے پکڑ کے گھسیٹا۔ اب مسلمان سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ان کا مسلم بھائی ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ان کے سامنے ہو رہا ہے، اور ابو جندل جو تھے وہ زور زور سے چیخ کے کہنے لگے کہ مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا اور وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈال دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی کرے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ تو ذرا یہ اگزامپل دینے کا مقصد ہے کہ انسان سمجھے کہ وفائے عہد ایفائے عہد ہوتا کیا ہے، ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے عہد کو پورا کرنے کے اوپر۔ اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جو صبح شام لوگوں سے وعدے کرتے ہیں ہم ان کو پورا کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے ہیں، ہمت کرنے والے ہیں، حوصلہ رکھنے والے ہیں، باس کہتے ہیں سختی کو، تو اور ضرر کہتے ہیں وہ بھی نقصان تکلیف کو، تو پھر اس کا جب اب دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں بعض اوقات ہم تنگ دستی، اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تکلیف یا بیماری۔ اور پھر یہ ہین الباس، تو یہی اسی باس کی جمع ہے باسا، اور ہین الباس باس کے وقت، یعنی اس سے پھر مراد جنرلی لوگوں نے ترجمہ کیا وہ ہے جنگ۔ تو ثابت قدم رہنے والے تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت میں بھی، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے راست بازی دکھائی ہے، وہ اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح متقی ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور وعدہ پورا کرنے والے جب وہ کوئی عہد کر بیٹھیں، اور ثابت قدم رہنے والے تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے راست بازی کا مظاہرہ کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خالی خلی ظاہر داری سے خدا کی وفاداری کا حق کرنے سے آپ دعوی ایمان میں سچے نہیں ہیں، آپ متقی نہیں ہیں۔ آپ دعوی ایمان میں سچے تب ہی ہوں گے جب آپ اپنے سارے عہد پورے کریں گے، جب آپ اپنی تکلیف کے اندر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور لوگوں کو دیں گے، اس وقت جب آپ کو مال سے محبت ہوگی، جب آپ نماز قائم کریں گے، جب زکوٰۃ پوری پوری ادا کریں گے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جا کے مفتیوں سے ہیلے بہانے سے فتوے نہیں لیں گے کہ فلاں میں زکوٰۃ نہ دوں اور فلاں چیز پہ زکوٰۃ نہ دوں، تو تب آپ صحیح معنوں میں وفادار ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ
لکھ دیا گیا تم پر، فرض ٹھہرایا گیا علیکم تم پر، القصاص قصاص، یہ قصاص بھی رفع میں ہے، اس کو کہتے ہیں نائب فائل، یعنی جب پیسو وائز یوز ہو رہا تھا نا تو پیسو فائل میں جو مفعول ہوتا ہے وہ ایک طرح سے فائل کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے، کیونکہ جملہ کی سینس الٹ گئی ہوتی ہے. تو اے ایمان والو فرض ٹھہرا دیا گیا تمہارے اوپر قصاص کو فی القتلى، یہ اردو میں آپ نے شاید ایک لفظ سنا ہوگا قتیل، یہ قتیل شفائی ایک مشہور شاعر بھی تھے. تو قتیل کا مطلب ہوتا ہے مقتول، ویسے تو فعیل کے وزن میں عام طور پہ فائل ہوتا ہے جیسے رحیم کریم، بٹ یہ مفعول میں بھی بعض اوقات استعمال ہوتا ہے. تو قتیل کا مطلب ہوتا ہے مقتول، اور قتیل کی جمع ہوتی ہے قتلہ. تو اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے مقتولین کے معاملے میں قصاص کا لینا. قصاص کا لینا کیا مطلب ہے؟ ویسے قصے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فالو کرنا، اس کے نقش قدم پر اس کے پیچھے پیچھے چلنا. تو قصہ سنانے والا اسی طرح بیان کرتا ہے جیسے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہو، ایکچولی واقعہ کیسے ہوا ہو. اور اسی طرح جب کہیں پہ قتل کا واقعہ ہو جائے تو اب حکومت کا یہ فرض ہے کہ قاتل کے پیچھے پیچھے جائے، اس کا تعاقب کرے، اس کا کھوج لگائے. اس کھوج لگانے کو اور قاتل کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنے کو قصاص کہا جاتا ہے. اب جب قصاص کے قانون کے تحت قاتل انصاف کے کٹہرے میں آ گیا، اب اس کی دو آپشن ہیں. پہلی آپشن کیا ہے؟ الحر بالحر، اگر کوئی آزاد نے قتل کیا ہے تو اس آزاد کو قتل کر دیا جائے. والعبد بالعبدی، اور اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو اس غلام کو قتل کر دیا جائے. والانثى بالانثى، اور اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو اس عورت کو قتل کر دیا جائے. یعنی ان کے ہاں یہ سسٹم ہوتا تھا کہ وہ مختلف قبیلوں کے مختلف رول تھے. اوس اور خزرج میں ایک قبیلے کی تعداد تھوڑی سی، تو وہ جب ان کا کوئی قتل ہوتا تھا تو وہ دوسرے کے جواب میں 3 قتل کراتے تھے کیونکہ وہ 3 گنا زیادہ تھے. یا وہ اگر کوئی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی ایک غلام سے تمہارے آزاد کی قیمت پوری نہیں ہوتی، تو اب اس کے ساتھ مزید کسی اور کو بھی قتل کریں ایکسٹرا. تو یہ قانون سیدھا سیدھا بتا دیا کہ بھائی جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر کوئی آزاد قتل کرے گا تو آزاد ہی کرے گا، اگر غلام قتل کرے گا تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص کا لینا مقتولین کے معاملے میں، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یہ بھی شیئون یہاں پہ جو ہے نا یہ نائب فائل ہے، اور عفیہ جو ہے یہ پیسو وائز ہے. یعنی ضربہ اس نے مارا، ضربہ وہ مارا گیا، عفیہ وہ معاف کیا گیا، اور اس کے ساتھ نام کا صدار ہے. فمن عفی لہ، پھر جو معاف کیا گیا اپنے لیے، من اخیہ اپنے بھائی سے، شیئن کچھ بھی، یعنی پر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی گئی، کچھ معاف کیا گیا. اور اسلام کا قرآن شریف کا انداز گفتگو آپ چیک کریں کہ قتل کا معاملہ ہے، ایک انسان قتل ہو گیا، کیا جذبات ہو رہے ہیں. وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ یاد کرا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگرچہ ایک قاتل ہے اور ایک مقتول کے ورثاء ہیں، مگر ہیں دینی لحاظ سے بھی اور انسانی لحاظ سے بھی بھائی ہیں. تب جو بھی معاملہ کرنا ہے اس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کے معاملہ کرنا ہے. قصاص میں جان لینا چاہیں تو جان لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس سچویشن کو امیجن کریں کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ ایک قتل ہوتا تھا تو اس کے بعد کئی کئی نسلوں تک ان کے انتقامی قتل ہوتے رہتے تھے. وہاں پر اسلام کا چوائس آف ورڈ ایسی ہے جس کے اندر آٹومیٹیکلی ریکنسیلیشن کے کانسیپٹ موجود ہے. تو جس کسی کو کوئی رعایت کی گئی اس کے بھائی کی طرف سے، فاتباع بالمعروف، اتباع فالو کیا جائے اس کو، بالمعروف معروف طریقے سے. دستور کے معروف ہوتی ہے جو جانی پہچانی چیز ہو جس کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہو. اسی سے پھر معروف کا لفظ جو ہے وہ نیکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو امر بالمعروف آتا ہے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اس کا ادا کرنا ہے اس کی طرف خوبصورتی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ. تو پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی رعایت کی گئی ہے تو اس کو معروف کی پیروی کرنا ہے،
یا معروف کے لحاظ سے اس کو فالو کرنا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ عرب میں نا دیت عام طور پہ ایسے ہوتی تھی جیسے مثلا 100 اونٹ دیت میں دے دیجیے، تو اب اگر 100 اونٹ کی دیت طے ہو گئی، یعنی اب قتل کی جگہ اگر ورثاء نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، آپ کی جان نہیں لیتے، اب آپ بدلے میں دیت دے دیں، ایک آپشن ہے۔ تو اب آپشن یہ تھی کہ آپ نے دیت دینی ہے اور 100 اونٹ دینے ہیں، تو بالکل لاغر بوڑھے اونٹ اکٹھے کر کے دیں تو 100 کی تعداد تو پھر بھی پوری ہو جائے گی۔ تو نہیں، دیت وہ ہونی چاہیے جو لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ دیت صحیح ادا ہوئی ہے اور معروف کے مطابق ہو، اور بلکہ خوبی کے ساتھ ہو، بلکہ اس میں سے بہتر والی چیز دی جائے تاکہ اس کے جذبات بعد میں بھی مجروح نہ ہوں۔ اور ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے۔ تخفیف جو ہے یہ باب تفعیل میں ہے، تو خفا کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا اور تخفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا کرنا، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ تخفیف کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اس کی مہربانی ہے۔ اور یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کانسیپٹ آپ دیکھیں کہ ابھی وہی آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، تو پہلے کتاب کی تعلیم دی گئی ہے کہ قصاص تو لازم ہے، یہ تمہارے اوپر کتب علیکم ہے۔ اس کے بعد جو اس کا اخلاقی پہلو ہے، جو حکمت ہے، وہ اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو تو یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، جس میں ایک طرح سے یہ انکریجمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے قتل ہو گیا، جو واقعہ ہونا تھا ہو گیا، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بعض اوقات اس میں قتل کے جواب میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، بٹ انکریج کیا جا رہا ہے اگر معاف کر دو، اور معاف کر دو گے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے مہربانی ہے، یہ آپشن دینا۔ فمن اعتدى بعد ذلك، پھر جس نے اعتدا، عدوان سے پھر اعتدا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، تو پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یعنی آپ کا طے ہو گیا، اب پتہ لگا جی مقتول کو خاندان والوں کو دیت دے دی، بعد میں پھر کو پلان بنایا ان سے زیادتی کرنے کا، یہ مقتول کے ورثاء نے پلان بنایا کہ چلو ایک دفعہ ان سے دیت لے لیتے ہیں، پھر چھپ کے ہاتھ لگا کے ان کو مار دیں گے، کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا نا، اس میں لوگ ہسٹوریکلی تو یہی کرتے چلے آتے تھے، جس کا موقع ملتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا جب اس نے انتقام لینا ہوتا تھا۔ جو ابھی بھی ہمارے یہاں جہاں قبائلی سسٹم ہے جن علاقوں میں، وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ پھر انتقام کی آگ میں لوگ جلتے رہتے ہیں اور چھپ کر یا اعلانیہ جب موقع ملتا ہے اگلے کو مار دیتے ہیں۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جس کے لیے کوئی رعایت کی گئی اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، تو اس کی پیروی کرنی ہے معروف طریقے سے اور اس کی ادائیگی کرنی ہے خوبی کے ساتھ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پس جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہ جب قاتل کو قتل کرتے ہیں یا اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کے اگر دیت کوئی معاملہ کرتے ہیں تو یہ اس قاتل کی موت نہیں ہو رہی، یہ معاشرے کی زندگی ہے اس میں۔ جو آج کل مغربی معاشروں کے اندر ان کو کنفیوژن ہو گیا کہ کسی کو قتل کرنا بڑی بری بات ہے، چاہے اس نے آگے 100 بندے قتل کیے ہو، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حکومت تو کسی کو قتل نہیں کر سکتی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر ڈر ختم ہو جاتا ہے اور آرام سے جا کے جیل میں رہتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے فرض کریں وہ کام شام بھی کوئی نہیں کرتا، اس کو عادت بھی نہیں ہے اور اس کا مزاج بھی ذرا گنڈا بدماشوں والا ہے، تو اس کے لیے تو زیادہ اچھا ہے جو ہے جب دل کرے کسی سے لڑ پڑے، کسی کو مار دے اور جیل میں چلا جائے، جیل میں بھی کھانا پینا بھی ملے گا، رہنے کی جگہ بھی ملے گی، اس کے بعد اگر وہ جیل سے نکل آئے گا تو پھر وہ وہی والا کام دوبارہ ریپیٹ کرے گا۔ اور اگر کہیں سعودی عرب والا سسٹم ہو کہ پتہ لگا اس نے کسی کو قتل کر دیا یا پتہ لگا کسی نے منشیات فروشی کی ہے تو موقع پہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اگر پتہ لگا کسی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسا معاشرہ ہوگا کہ لوگ سونے کے زیورات سے بھری دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جائیں گے اور کسی کی جرت نہ ہو ان کے اندر جھانکنے کی اور کوئی چیز اٹھانے کی۔ تو اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولل الالباب، لب جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مغز، اخروٹ کا جیسے گری ہوتی ہے جس کو ہم بھی مغز کہتے ہیں اردو میں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اور انسان میں جو مغز ہوتا ہے ذرا وہ مغز ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے. لب کا مطلب ہوتا ہے عقل، اور لب کی جمع ہوتی ہے الباب. تو جب جمع کے ساتھ آپ الف لام لگائیں تو وہ بن جائے گا الالباب یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی یہ آپ دیکھیں بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں، وہی متقی ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، آگے بھی یہی آئے گا. یہاں پہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ دین ہے کیا، دین میں تقوی ہے کیا چیز. تو اس تقوی میں یہ پہلے معاشرے کی بنیاد پر ایک بڑا قانون بتایا گیا ہے کہ قصاص کا قانون امپلیمنٹ کرنا، معاشرے میں امن و امان ہونا، لا اینڈ آرڈر ہونا، یہ اس کے اندر زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، یا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. سر میرا کوشچن ہے لیکن وہ ایک لاسٹ کلاس سے ہے، پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیں. سر اس میں آیت نمبر 169 تھی، انما یامرکم بالسوء، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی یہ آیت تھوڑی شیطان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ حکم دیتا ہے برائی و فحاشی کا. ٹھیک ہے. تو اس میں کہتے ہیں یامرکم کا مطلب ہے حکم دینا، تو کیا یہ اپروپریٹ ہے ترجمہ کرنا کہ شیطان بھی حکم دیتا ہے، کہ اس کو ایک آپ سپیریئر کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ یا تو یہ ہوتا ہے وہ بہکاتا ہے یا وسوسے ڈالتا ہے؟ یامرکم کا کیا کریں گے یہاں پہ ٹرانسلیشن؟ جو دیکھیں یامرکم کے مطلب ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب حکم دینا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب مشورہ دینا بھی ہوتا ہے. تو شیطان ایکچولی یہاں جو مطلب ہے وہ ہے مشورہ دیتا ہے، ریکمینڈ کرتا ہے، بہکاتا ہے. تو یہی صحیح مطلب ہے، یہ اس طرح حکم دینے والا مطلب نہیں ہے. تو ہم نے وہاں ترجمہ میرے خیال کیا تھا سجھاتا ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی سجھائے گا. سجھانے کا مطلب یہی ہے کسی کو بہکانا، مشورہ دینا، سمجھانا. میں یہاں پہ ایک مساکین اور سائل، یہ آج کل کے دور میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ کن کو ہم جو ہے نا مساکین کہیں گے اور کن کو ہم سائلین کہیں گے. لیکن یہ سائلین تو بہت آسان ہے، جو سوال کرتا ہے. تو جو بھی آپ سے آ کے مانگتا ہے وہ سائلین میں شامل ہے، اور مساکین وہ ہے جو جینوئنلی معذور ہے. اچھا، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے مطلب وہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ بھی یہ سوال کرنے والا جو ہے نا یہ جینوئن بندہ ہے یا ہی از ناٹ جینوئن. دیکھیں ایک تو اوور آل رویہ ہے جو ہمیں دین تعلیم دیتا ہے. اوور آل رویہ تعلیم ہمیں یہ دیا ہے کہ کوئی مانگتا ہے تو اس کو دے دو، کوئی بات نہیں. پھر قرآن شریف میں دوسری جگہوں پر یہ ذکر آتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کر دو جو لپٹ کے نہیں مانگتے، جو سفید پوش ہیں، جو ان کو تم ویسے دیکھو بظاہر تو تمہیں معلوم بھی نہ ہو کہ ان کو ضرورت ہے، اور پھر تم ان کے چہرے پہ غور کرو تو پھر ان سے تمہیں احساس ہو کہ یار یہ تو ضرورت مند ہے. تو صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ آپ ایفرٹ کریں اور ڈھونڈیں ان لوگوں کو جو آپ سے لپٹ کے نہیں مانگتے، بلکہ مجبور ہیں اور عزت نفس کے ہاتھوں نہیں مانگتے، ہاتھوں مانگتے نہیں ہیں، اور ان کو ڈھونڈ کرنے دیں. وہ پھر نیکسٹ اس کا ڈیٹیل کا درجہ ہے. لیکن آن دا فیس آف اٹ، مثال کے طور پہ، اور اس کا جو مثلا میں نے جو سولوشن ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ہمیں بتایا تھا، وہ ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑا اچھا سولوشن بتایا. انہوں نے کہا میں جب گاڑی میں نکلتی ہوں نا تو میں اپنے ہاتھ بسکٹ کے پیکٹ رکھ لیتی ہوں. تو جو بھی کو مانگنے والا آتا ہے میں اس کو منع نہیں کرتی، اس کو ایک بسکٹ کا پیکٹ دے دیتی ہوں کہ چلو جو ہے نا کہ سائلین کو بھی دو. تو ان کو میں انکریج بھی نہیں کرتی کہ ان کو ویسے پیسے دے دوں اور وہ یہی مانگتے رہیں اور کوئی تھوڑا وہ دے بھی دے. تو میرے خیال میں یہ ایک درمیان کا رستہ ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بٹ پروفیشنل بیگر کو دینا، آج کل تو یہ ہے کہ جی مطلب آپ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے یہ اپنا، اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے کہ جی میں مسکین ہوں، میں اپنا، اور میں ضرورت مند بھی ہوں، اور یہ وہ بڑے قصے سناتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. آپ سائیکولوجیکلی آپ اس کے چہرے پر دیکھتے ہیں، آپ اس کا جسم حلیہ دیکھتے ہیں، تو اس کے مطابق پھر اگر آپ کو اگر چیز لگے کہ یہ نہیں ہے مسکین اور یا یہ اپنا سائل نہیں ہے جینون، تو آپ پھر نہ دیں. تو اپنا وہاں پہ تھوڑا سا ڈر بھی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس چیز کو قبول کریں کہ نہ کریں.
دیکھیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پروفیشنل بیگر کو نہیں دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے بالکل، بلکہ شاید نہیں دینا چاہیے پروفیشنل بیگرس کو، تو ان کو تو ڈسکریج ہی کرنا چاہیے. اگر دینا ہو تو جیسے ڈاکٹر فرد ہاشمی نے مشورہ دیا کہ کوئی بسکٹ کا پیکٹ چھوٹی موٹی کھانے کی چیز دے دیں، کیونکہ کھانے کی چیز تو دیکھیں کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ویسے ان کو جو گداگری ہے نا اس کو پروموٹ نہ کریں، اور جب کوئی مانگے تو اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے جا کے تحقیق کر لیں تھوڑی. آپ تحقیق کریں گے. آپ کو بتاؤں ہمارے پاس ایک دفعہ مجھے یاد ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے تھے تو ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی میں فلاں رہتی ہوں سبزہ میں اور میرا بیٹا ہے اس کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ بیمار ہے اور میں فلاں جگہ رہتی ہوں، مجھے بڑی ضرورت ہے، اور مون مارکیٹ سے بندہ آیا ساتھ کہ جی میں درزی ہوں اور یہ آئی ہے تو میں ساتھ لے کے آیا. تو ہم نے نوٹ کر لیا، ہم نے کہا اچھا ہم چیک کریں گے. اس کے بعد میں ایکچولی گیا ان کے گھر گیا، واقعی میں اس نام کی خاتون رہتی تھی، واقعی اس کا بیٹا بھی تھا، اس کا وہی نام تھا. بٹ اس نے کہا یہ میرے بیٹے کو تو ایسے ہی نزلہ زکام بخار ہوا تھا، تو اس کو خدا نہ خواستہ کو بڑی بیماری تو نہیں ہے. تو وہ لوگ بڑی بڑے فراڈ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے فراڈسٹر کو تو پیسے دینا، اس کو پروموٹ کرنا دین میں نہیں ہے. ہاں آپ نے کہا کہ کس نے سوال کیا تو ہم سختی سے منع نہ کریں، اس کو نرمی سے منع کریں، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ایسے کھانے پینے کی دے دیں تو میرے خیال ہے وہ بیسٹ سولوشن ہے. باقی جو فراڈ کر کے آپ سے پیسے مانگتے ہیں ان کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. میں ایک سوال کر رہا تھا کہ یہ ہماری آج کے سبق کی پہلی آیت تھی 174، اس میں کہا گیا ہے کہ ذرا اس کو دکھائیں گے. ہاں پہلی آیت 174، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو بیچ دیتے ہیں تھوڑے سے فائدے پہ آیتوں کو یا کتاب پہ، تو یہ اس کی کوئی تھوڑی سی مثال دیں گے تاکہ کلیئرٹی ہو کہ کیا مطلب اس کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. کہ عمومی طور پہ یہ بھی کہتے ہیں، عمومی طور پہ اس میں کنفیوژن ہے کہ مساجد میں جو امام الصلاح ہوتے ہیں یا مؤذن وغیرہ تنخواہوں پہ کام کرتے ہیں تو ان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے اس پہ بیچ دیتے ہیں اپنی تنخواہ کے. تو ایسا اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کریں گا. نہیں دیکھیں وہ تو بالکل اس میں دور دور تک نہیں ہے. یہاں تو واضح طور پہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو نازل کی اللہ نے کتاب میں سے. تو اس میں ایک مؤذن آ کے اذان دے رہا ہے اور آپ کی خدمت کر رہا ہے، اور حکومت یا مسجد کی سوسائٹی یا لوگ اس کو اس خدمت کے عوض میں کوئی دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے رہا ہے، اس کو کوئی تو پیسہ چاہیے نا. تو وہ تو قطعاً اس میں نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت کے عوض وہ دین کو بیچ رہے ہیں. یہاں دین کو بیچنے سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ بینک میں کام کر رہے ہیں، اسلامک بینک میں، آپ لوگوں کو جا کے کہتے ہیں، آپ کو اندر سے پتا ہے کہ یہ غلط ہے، یعنی آپ نے غور کیا اور آپ نے کہا یار یہ تو اس میں ساری وہی چیزیں ہیں اور اوپر سے خواہ خانہ پوری کی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو جا کے کہیں کہ نہیں نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، تم یہ لے لو. تو آپ کو حق بات کا پتہ تھا، خطاب میں اللہ نے نازل کر دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے، اور آپ لوگوں کو جا کے کہ نہیں نہیں یہ حلال ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کی نوکری چلتی رہے، آپ کو تنخواہ ملتی رہے. یہ ہے اللہ کی آیتوں کو اللہ نے جو کتاب میں نازل کیا ہے اس کو تھوڑی قیمت کی عوض بیچ دینا، یعنی حق کو جانتے ہوئے اسے چھپایا جائے اور پھر اس کو اس کے اوپر خرید و فروخت کی جائے. جی ہاں، تو اس سے کو فائدہ اٹھایا جائے حق کو چھپا کر جو اللہ نے حق نازل فرمایا. جزاک اللہ.